وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وحرز المؤمنین عسى اللہ ان یکف باس الذین کفروا واللہ اشد باسا واشد تنکیلا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ تیرا بڑا ہی کرم اور فضل ہے کہ تو نے لطف و عنایت فرماتے ہوئے ہمیں توفیق دی ہے ہم تیری پاک کتاب، پاک کلام قرآن مجید اس کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ دعا ہے کہ ہمیں اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ آج ہمارے سامنے سورہ نساء کی آیات مبارکہ 84 سے 87، ان میں پہلی آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے۔ پچھلی آیات میں قرآن کریم میں تدبر و تفکر، غور و فکر کی دعوت دی گئی۔ افلا یتدبرون القرآن، بڑی خوبصورت دعوت، اس کی سچائی، اور پھر ان لوگوں کا تذکرہ کہ جو جھوٹ بول کر آمیزش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ فقاتل فی سبیل اللہ، غور و فکر کے بعد جنگ کا حکم اور اس کی تیاری کا حکم ہوا۔ اس سے پہلے کہ یہ بات جنگ کے بارے میں بات کریں، اسلام سلامتی کا، امن کا، محبت کا، مودت کا دین، اور یہ دین فطرت ہے۔ اسلام نے ہمیشہ سلامتی کی دعوت دی ہے۔ اسلام نے کبھی بھی چڑھ دوڑنے کی، لڑائی کرنے کی، جنگ و جدل کرنے کی اور علاقے فتح کرنے کی، زمینیں، ریاستیں فتح کرنے کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ اسلام تو محبت کی دعوت دیتا ہے۔ پھر اس دعوت میں جو رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ جنگ کے لیے، لڑائی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، پھر ان کے بارے میں کہا گیا کہ ان کا مقابلہ کس طرح کرنا ہے، اور پھر اسلام نے اس کے بھی اصول بتلائے، جنگ کے اصول، لڑائی کے اصول، محبت کے اصول، اپنانے کے اصول، چھوڑنے کے اصول، حتیٰ کہ میدان جنگ میں بھی کمزوروں پر ہاتھ نہیں اٹھانا، بوڑھوں پر، بچوں پر، عورتوں پر، دشمن کی انڈسٹری، فیکٹری، اس کی فصلیں، باغات وہ نہیں اجاڑنے، ان کی بربادی نہیں کرنی۔ تباہی و بربادی کبھی بھی اسلام کا مدعا نہیں رہا، اور جب فتح مل جائے تب بھی لوگوں کے گلے نہیں کاٹنے، ان کے سروں کو کاٹ کر ان کی کھوپڑیاں نیزوں پہ اٹھا کر لے جایا جائے، ایسی بات اسلام میں نہیں کہی گئی۔
اس کے آداب ہیں، لیکن جنگ ان لوگوں سے ہے جو اسلام کی دائمی عالمی دعوت کو روکنے کی، رکاوٹیں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ مکرمہ میں رہے، اتنی اذیتیں، اتنی تکلیفیں برداشت کیں، اتنی رکاوٹیں دیکھیں، اتنی مصیبتیں جھیلیں۔ یوں سمجھ لیں کہ آپ ساتھیوں کو تیار کر رہے ہیں، صبر صبر صبر، اور وہ ساتھی آپ کے جو کندن بن گئے، مصیبتوں کے پہاڑ بھی آ جائیں تو ان کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں، جنہوں نے اپنے گھر بار چھوڑ دیے، رشتہ دار چھوڑ دیے، مال و منال چھوڑ دیا، اپنی جائیدادیں چھوڑ دیں، سارے تعلق، سارے رشتے چھوڑ دیے اسلام کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے۔ اب وہ بڑی سے بڑی مصیبت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار، ایسی قوم تیار ہو گئی۔ ان کو یہ حکم ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں، اے میرے پیغمبر کریم، فقاتل فی سبیل اللہ، اب لڑنے کا، جنگ کا وقت آ گیا ہے، اب لڑنا ہے۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا، جتنی بساط، جتنے وسائل آپ کے پاس ہیں اس کے مطابق، لا تکلف الا نفسک وحرض المومنین، اور مومنوں کو تیار کرنا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح تیاری خود فرمائی اور کس طرح قوم کو تیار کیا، اور فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، بڑا خوبصورت جملہ ہے، ہلاکت کی طرف نہیں لے کے جانا۔ اس جملے میں بہت ساری باتیں ہیں کہ دشمن سے جب مقابلے کے لیے نکلنا ہے تو پوری تیاری ہو، جن ساتھیوں کو ساتھ لے کے نکلنا ہے وہ ذہنی طور پر تیار ہوں، وہ لڑنے کے لیے، مرنے کے لیے، وہ کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، اور پوری ساری اسٹریٹجی اس میں آ جاتی ہے، سارا سسٹم اس لفظ میں آ جاتا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاک نہیں کرنا۔ اور پھر یہ بھی بتایا، آپ نے اللہ کے حکم پر نکل کھڑے ہونا ہے، نتائج اللہ کے ہاتھ میں ہے، نتائج اس کے پاس ہیں، وہ اللہ قریب ہے کہ تم نکلو، اس کا نام لے کر میدان میں نکلو۔ تم کمزور ہو طاقتوروں کے مقابلے میں، اس کے نام پہ نکلو تو اللہ تعالیٰ ان طاقتوروں کو کمزور کر دے اور تم کمزوروں کو طاقتور کر دے۔ اور وہ جنہوں نے مسلسل رکاوٹیں پیدا کی اور اب لڑائی کے لیے تیار ہیں، ہو سکتا ہے ان کی جنگ بندی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ان کو بالکل لاچار اور مضطر کر دے۔ ایسا ہوا جنگ بدر میں، بہت بڑی مثال ہے، تاریخ اسلام کی نہیں، تاریخ انسانی کی۔ چند نہتے لوگ اور اللہ پہ توکل کرتے ہوئے میدان جنگ میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان طاقتوروں کو، جو ناچتے کودتے بھنگڑے ڈالتے آ رہے تھے، جو اپنے اترا رہے تھے، فخر کر رہے تھے طاقت پر، ان کو کمزور کر دیا اور ان کو بھاگنے پر مجبور کر دیا، اور ان کے بڑے بڑے جو کمانڈر تھے ان کو میدان جنگ میں ڈھیر کر دیا۔
یہ جو صورتحال ہے وہ اللہ کہہ رہے ہیں اَسَلَّىٰ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا، ان قریب یہ ہونے والا ہے، اللہ ان کفار کی طاقتور ظالموں کی اس لڑائی کی قوت کو ختم کر دے، اس جنگ کی قوت کو ختم کر دے۔ اور ایسا ہوا۔ خاص بات یہ ہے اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کا جو ارشاد ہے، فرمایا اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی لڑا اور قوم کو بھی لڑا۔ یہ نہیں ہے کہ قوم کو بندہ واز کرتا رہے، قوم قربانی دے، قوم لڑائیاں کرے، قوم سب کچھ کرے اور لیڈر جو ہے وہ مزے لیں، ایسی بات نہیں ہے۔ پہلے فرمایا خود تیاری کریں، پھر حرض المومنین، پھر اپنے ساتھیوں کو مومنوں کو تیار کرنا ہے۔ اللہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، اس پر اللہ نے جنت واجب کر دی۔ اور ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اتنی خوبصورت بات ہے، پھر فرمائیے۔ اچھی بات ہے نا، بار بار سننے کو جی چاہتا ہے۔ اتنی خوبصورت بات، پھر فرمائیے۔ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہی بات پھر فرمائی کہ جو ایمان رکھتا ہے اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری پیغمبر ہونے پر، اس پر جنت واجب ہے۔ پھر اس سے بھی جو ممتاز کرنے والی چیز ہے نا وہ بتائی، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جنت کے 100 درجے ہیں، اور ایک درجے اور دوسرے درجے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ کتنی بڑی جنت ہوگی وہ، کتنی وسیع اور عریض جنت ہوگی۔ اللہ فرمایا ان تمام اعمال میں، تمام نیکیوں میں جو سب سے ممتاز نیکی ہے وہ ہے انسان اللہ کی راہ میں نکل آئے، سر پر کفن باندھ کر، جینے کی کوئی پرواہ نہیں، کوئی تمنا نہیں، اللہ کے لیے میدان عمل میں نکل آئے۔ یہ سب سے بڑی بات ہے۔ یہ بیانات، یہ کلام، یہ خوبصورت باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو سنا رہے ہیں، تیار کر رہے ہیں، ان کو تیاری ہو رہی ہے نا۔ ان کو یہ نہیں کہا کہ جنگ کرو گے، علاقے فتح ہو جائیں گے، باغات ملیں گے، آپ کو گھوڑے ملیں گے، اونٹ ملیں گے، سرخ اونٹ ملیں گے، نہیں، اللہ کی رضا ملے گی۔ اور جب اللہ راضی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے پھر جنتیں لکھ دیتا ہے۔ اور بنیادی مسلمان کا مسئلہ ہی یہ ہے، قرآن نے اس کی وضاحت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کے ساتھ سودا کر لیا ہے۔ سودا یہ ہے، میرے بندے اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنا سب کچھ مجھے دے دے، میرے حوالے کر دے، اور میں تجھے جنت دوں گا۔ اور جنت وہ لاجواب ہے، اس کا جواب، اس کا کوئی مثال ہی نہیں اس کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس خوبصورت طریقے سے اپنے ساتھیوں کو تیار کر رہے ہیں۔